بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سکھائے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ انسانیت کا بہترین معاشرہ بن گیا تھا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ انسانیت کو وہ عروج ملا کہ انسانوں کو فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے انسانوں کی بہترین جماعت کو تیار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہ دین خیر خواہی کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں پورے دین کی تعلیمات کو سمو کے رکھ دیا۔ دو لفظوں میں بات سمیٹ دی کہ دین خیر خواہی کا دوسرا نام ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جو بندہ خیر خواہ ہے وہی دیندار ہے، اور جو دیندار ہے وہ لازماً خیر خواہ ہوگا، بدخواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، مگر میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ عمر عنہ دربار میں آئے کسی کام کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ شہر میں کون کون بوڑھا ہے، بیمار ہے، ہینڈی کیپڈ ہے اور اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے سامنے جس نے خدمت کا کام اپنے ذمے لیا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا، ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا، اور آگے خانہ خالی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا نام اور ایڈریس نوٹ کر لیا کہ اس کا کام کسی نے اپنے ذمہ نہیں لیا، تو چلو اس کا کام میں کر دوں گا۔ اب اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ بتایا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، تو میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اس زمانے میں خدمت کیا ہوتی تھی کہ گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا، باہر سے پانی لا کر گھر میں سٹور کر دیتے تھے تو بوڑھے کو آسانی ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے کوئی برتن دھونے والے ہوتے تو وہ دھو دیتے، یا گھر میں جھاڑو دے کے صفائی کر دیتے۔ یہ چند کام تھے جس میں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا کوئی آتا ہے رات کو خدمت کے لیے اور کر کے چلا جاتا ہے، تو کام تو میرے سارے ہو چکے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اماں وہ کون ہے؟ بیٹا نہ کبھی اس نے نام بتایا نہ میں نے کبھی نام پوچھا، تو مجھے پتہ نہیں کہ کون آتا ہے۔ اچھا اماں اس کا قد کاٹ کیا ہے؟ بیٹا میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے کہ خدمت کے لیے آ گیا ہوں، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے سارے کام سمیٹنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں باہر آ جاتی ہوں، میں نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون بندہ ہے جو خدمت بھی کر جاتا ہے اور اپنا نام بھی نہیں بتایا، شکل بھی نہیں دکھائی، اور اپنا نام لسٹ میں بھی نہیں لکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ خدمت کرتا کون ہے۔ اگلے دن وہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آئے خدمت کے لیے، اذانوں کے وقت۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا وہ تو کام سارے ہو چکے۔ وہ بھی عمر الخطاب تھے، کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ ہے کون۔ تیسری رات عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
اس بڑھیا کے دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر رات کے اندھیرے میں کون ہے جو آ کے خدمت کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی اور لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، ہر طرف سناٹا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دبے پاؤں چلتا ہوا بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق عنہ کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ میں بڑا حیران کہ امیر المومنین ایک بڑھیا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا امیر المومنین آپ اپنے جوتے خود اتار کے آئے ہیں یا آپ کے پاس جوتا تھا ہی نہیں؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا عمر میرے پاس جوتا تھا، یہ سونے کا وقت ہے، جوتے کی آواز سے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو میں جوتا گھر میں چھوڑ کے آیا اور پیدل چلتا آیا تاکہ میرے پاؤں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ کیسا معاشرہ تھا کہ وقت کا امیر المومنین ایک بڑھیا کی خدمت کرتا ہے، اپنے نام کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ سونے والوں کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، اتنا وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں صحابہ کرام کا واقعہ لکھا ہے کہ عمر لانوں کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال واقعہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب جس بچے نے زمین خریدی اس بندے نے سوچا کہ میں گہرا ہل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو۔ جب اس نے گہرا ہل چلایا تو ایک ٹرنک نکلا زمین میں سے جس کے اندر سونے چاندی کے زیورات تھے۔ اب ان زیورات کی قیمت تو زمین کی قیمت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مثال کے طور پہ زمین تو خریدی 10 لاکھ میں اور زیورات تھے 1 کروڑ روپے کے۔ تو اب اس بندے نے سوچا کہ بھی میں نے تو زمین خریدی تھی، اس کے اندر سے یہ سونے کا خزانہ تو نہیں خریدا تھا، لہٰذا یہ میرا حق نہیں، یہ میرے بھائی کا حق ہے جس نے زمین بیچی ہے۔ ہم اگر ہوتے نا تو ہم دائیں ہاتھ سے اپنے اس ٹرنک کو گھر اس طرح پہنچاتے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا، مگر ان کے اندر ہم دیانت تھی، صداقت تھی۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا حق ہے ہی نہیں، چنانچہ لے کے وہ زمین بیچنے والے ذمہ دار کے پاس گیا، بھائی یہ آپ کی خزانہ ہے، زمین میں سے نکلا ہے، یہ آپ اپنا وصول کر لیجئے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین سے نکلنے والا ہر فائدہ اب آپ کا ہے، میرا تو کوئی تعلق رہا ہی نہیں، اب جو نکلے گا آپ کا، میرا حق نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اب ایک کہے یہ آپ کا حق ہے، دوسرا کہے یہ آپ کا حق ہے، آپس میں تکرار ہو گئی۔ کہنے لگے اچھا پھر قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ لو جی اگلے دن قاضی کے پاس مقدمہ آ گیا۔ یہ عجیب نوعیت کا مقدمہ تھا، تاریخ انسانیت میں شاید ایسے مقدمات بہت کم ہوں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میرا حق نہیں، میرے بھائی کا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق نہیں جی میرے بھائی کا حق ہے، فیصلہ کیجیے۔ آج ہماری عدالتوں میں مقدمے آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اپنے حق کی خاطر ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ ہمارے یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کا جھگڑا یہ تھا، ایک کہتا تھا یہ میرا حق نہیں میرے بھائی کا حق ہے، اور دوسرا کہتا تھا نہیں یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ اب جو جج تھا، قاضی تھا، اس نے دونوں کی باتیں سنی تو وہ بڑا حیران کہ بھئی اب اس میں سے میں کس کو کہوں کہ یہ تمہارا حق ہے۔ مگر وہ لوگ سمجھدار بھی بہت تھے، ان کو بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے بندے کے گھر میں ایک بیٹی جوان ہے،
تو اس نے کہا کہ بھئی میں ججمنٹ تو نہیں دیتا، ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے دیں۔ اتنے خیر خواہ تھے کہ ایک بندہ دوسرے کا حق ایک یعنی ذرے کے برابر بھی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی۔ مارکیٹ میں گئے تو ان کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، انہوں نے وہ گھوڑے والے سے قیمت پوچھی۔ اب یہ جو قیمت کے اعداد و شمار ہے نا، یہ میں آج کے دور کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ فرض کو اس نے بتایا 3000 روپیہ، 3000 ریال۔ انہوں نے 3000 ریال دے کے گھوڑا خرید لیا، گھر لے کے آئے۔ اب گھر میں ان کے دوسرے بھائیوں نے گھوڑے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار گھوڑا تو بڑا اچھا ہے، چال بڑی اچھی ہے، نسل بڑی اچھی ہے، اور یہ تو اگر 4000 کا بھی مل جاتا نا تو بھی سستا تھا۔ اب انہوں نے سن لیا کہ میرے بھائیوں نے گھوڑے کی قیمت 4000 ریال لگائی ہے۔ اگلے دن 1000 ریال اور لے کر گئے اور گھوڑے کے مالک کو کہا کہ بھائی آپ سے میں نے 3000 کا خریدا تھا، میرے بھائیوں نے قیمت 4000 ریال لگائی، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ 1 ریال مجھ سے 1000 ریال اور لے لیجیے، اور دے کے آئے۔ تھوڑے دنوں بعد خاندان میں دعوت تھی تو برادری کے سب نوجوان اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو ان کو گھوڑا بہت پسند آیا۔ ایک بندے نے کہا یار یہ تو 5000 کا بھی مل جاتا نا تو بھی سستا تھا۔ انہوں نے سن لیا۔ اب اگلے دن 1000 اور لے کر گئے اور گھوڑے کے مالک کو کہا کہ میاں تمہیں اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، میری برادری کے نوجوانوں نے 5000 ریال اس کی لگائی ہے، میں نقصان آپ کا نہیں کرنا چاہتا، آپ 1000 ریال مجھ سے اور لے لیجیے۔ چند دنوں بعد شہر کے گھوڑوں کا مقابلہ تھا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ۔ اگر آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو سڑک کے دائیں طرف ایک میدان ہے، اس کا نام ہے سباق الخیل۔ وہ گھوڑوں کی دوڑ کا میدان تھا اس زمانے میں، گھوڑے دوڑاتے تھے صحابہ۔ چنانچہ جو گھوڑے دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس صحابی کا گھوڑا فرسٹ آ گیا، چیمپئن بن گیا۔ اب تو دھوم ہو گئی ہر طرف، جی فلاں بندے کا گھوڑا تو جی کامیاب ہو گیا اور سب سے زیادہ تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے، ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہے۔ ایک بندے نے کہا یار یہ تو 6000 کا بھی مل جائے نا تو بہت اچھا ہے۔ اب اس مالک نے سن لیا کہ ایک بندے نے 6000 قیمت لگائی ہے، اگلے دن 1000 اور لے